به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل البرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله يسند جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، محبین و مخلصین، خلفاء و سالکین، اہل علاقہ، تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے الحمدللہ آج پاکستان لاہور میں ماہانہ محفل آستانہ عالیہ عالوی شریف پہ منعقد ہے، اور نچیز بھی آج بلکہ کل رات لندن سے برمنگھم کی طرف آیا ہے۔ یہاں پہ سالانہ سنی کانفرنس ہے برمنگھم گمگول شریف مسجد میں، اس میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالی جل شانہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقہ واریت میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ پڑو۔ آج یہ آیہ کریمہ بیان کرنے کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ پتہ چل جائے کہ کون لوگ فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، کون لوگ فرقہ ڈالتے ہیں۔ اور سنی کانفرنس میں بھی آج بہت سارے علماء اکرام اسی کے اوپر ہی بیان کریں گے۔ یہ آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا مقصد
کیا تھا کیا ہے. ایک مرتبہ امریکہ میں پروگرام تھا ایک بڑے ہوٹل میں. یہ اورنج کاؤنٹی کی طرف ہوٹل تھا، یہ کیلیفورنیا میں یو ایس اے میں. تو انہوں نے مجھے یہ ٹاپک دیا جی آپ آپ اس بات پہ اپنا بیان کریں کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑیں. اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ تفرقہ کون ڈالتا ہے، کس کی طرف سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، اور یہ فرقہ واریت کی بنیاد کیوں پڑتی ہے، کن لوگوں نے پڑی اس کی بنیاد ڈالی ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ اہل سنت و جماعت حنفی ہمارا جو مسلک ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ہم محبت رکھتے ہیں جو بریلوی شریف کے رہنے والے تھے. آج یہ غور کرنا ہے کہ فرقہ واریت کون ڈالتا ہے. قرآن پاک میں تو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ واریت میں نہ پڑو. تو میرے بھائیوں، مختصر اور بڑی ہی آسان سمپل سی بات یہ ہے کہ جو بندہ سچائی کو سچائی سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں تو پھر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. سچائی اپنی جگہ پہ سچ ثابت ہو گئی، اور جو بندہ اس سچائی کا انکار کرے گا وہی فرقہ واریت پیدا کر رہا ہے نا بھائی. الحمدللہ ہم مسلک حق اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہماری پہچان ہے. اگر وہ لوگ جو صرف توحید ہی کہتے ہیں تو اہل سنت والجماعت حنفیوں سے بڑھ کے توحید کا پرچار کرنے والا کون ہے؟ اگر توحید کی ہی بات کو لیں تو کون ہے الحمدللہ ہم سے بڑھ کر توحید کو ماننے والا، توحید کا بیان کرنے والا؟ ہم تو رب تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کو یہاں تک تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی چیز نہ تھی، صرف رب تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک تھا، اور کوئی چیز نہ تھی. اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. ہم تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا مالک و خالق رب تعالیٰ جل شانہ ہے. اور رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد پاک جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں پوری کائنات میں نہیں سما سکتا، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ پوری کائنات میں نہیں سما سکتا. لیکن اس کا اگلا جملہ میں اولیاء اکرام کی شان میں وہ بیان کروں گا. ہم تو تسلیم کرتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، ساتوں آسمان اور ان کے درمیان خلا جو کہ 7,000 سال کی مسافت ہے، رب تعالیٰ جل شانہ کے کن کہنے سے وجود میں آ گیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری کائنات کا مالک و خالق، تمام انبیاء علیہ السلام کا مالک و خالق، تمام انبیاء کو پیدا کرنے والا، تمام کتابوں کو نازل کرنے والا. اس سے بڑھ کے اور اس کی وحدانیت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم تو اس کی قدرت کاملہ کو تسلیم کرتے ہیں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیدا کیا. 7 لاکھ قسم کی مخلوق کو رب تعالیٰ جل شانہ نے پیدا کیا. کوئی ہستی، کوئی شخص، کوئی چیز رب تعالیٰ جل شانہ کے مد مقابل، اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتی. اور جب وہ ایک صرف زوردار آواز کا ہونا ہوگا، زجرۃ واحدہ، ایک زوردار آواز کا ہونا ہوگا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع الذین محضرون، کہ صرف ایک زوردار آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے.
ہم تو اس کی قدرت کاملہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہی بات اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، تو فرمایا کہ کیا میرے حکم میرے ارشاد کے اوپر یقین نہیں؟ عرض کرنے لگے یا الہ العالمین یقین ہے، لیکن دل کی تسلی کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو پہاڑوں کے اوپر ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، اور پھر آپ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ جس جس پرندے کو آواز مارتے تھے وہ اڑتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا تھا۔ فرمایا اس طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ ہم تو توحید کو ماننے والے، ہم سے بڑھ کے کون مانے گا توحید کو؟ رب تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جن و انس، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کیا جن و انس، اگر تم سے ہو سکے کہ زمین و آسمانوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے۔ جدھر بھی جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، اسی مالک کی حکومت ہے، ہر طرف وہ موجود ہے۔ اور وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جس طرف بھی تم اپنا چہرہ کرو گے اس مالک کا ہی ظہور ہے۔ ہم تو اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور کوئی رب اور کوئی خدا اور کوئی الہ اور کوئی عبادت کے لائق نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ اور پھر کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا ہر چیز کو فنا ہے، اور جو بقایا رہنے والی ذات ہے وہ تمہارے رب ذوالجلال کی ذات مبارک ہے۔ کیا یہ توحید کا پرچار نہیں ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں توحید کی وضاحت نہیں کر رہی؟ ہم سے بڑھ کے، سنیوں سے بڑھ کے کون ہے جو توحید کو ماننے والا ہو؟ سنی، اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، اب بہت سارے لوگ داغا روڑا بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت وہ بسترے اٹھا کے، وزن اٹھا کے ان کی گردنیں ٹیڑھی ہو گئی، کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، حنفی ہیں۔ اور آ جا کے پھر فرقہ واریت کی بنیاد کیسے پڑی؟ جب کوئی کسی چیز کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، احادیث کا انکار کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا انکار کرے گا، تو پھر فرقہ واریت تو پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مالک کائنات، خالق کائنات ہے، وہ مددگار بھی ہے، سب کی مدد کرنے والا بھی ہے۔ اب جب اللہ کریم کسی کو توفیق دے دے مدد کرنے کی تو پھر اس کا انکار کیوں کرتا ہے بندہ؟ آپ ہی فیصلہ کریں، بتائیں کہ 7 لاکھ قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے کہ نہیں پیدا فرمائی؟ بغیر ذریعے اور وسیلے کے ایک مخلوق مجھے بتا دیں کہ یہ مخلوق بغیر ذریعے اور وسیلے کے پیدا ہوئی ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر کوئی ایک چیز، ایک چیونٹی بھی بتا دیں کہ بغیر ماں کے وہ چیونٹی پیدا ہوئی ہو۔ اگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہو گئی تو آپ کہیں جی کہ وہ پتھر سے پیدا ہو گئی، بغیر ماں کے پیدا ہو گئی، تو پتھر بھی تو ایک وسیلہ ہے نا، وہ پہاڑ بھی تو ایک وسیلہ ہے نا، اس میں سے اللہ کریم نے پیدا فرما دی، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ ہم تو رب تعالیٰ جل شانہ کی شان کو الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سمندر جو میلوں گہرے ہیں، اس کی تہ میں جو پائے جانے والے جو جاندار چیزیں ہیں ان کا بھی وہ مالک ہے، ان کو بھی وہ رزق دیتا ہے، ان کے اندر جو ذرے پائے جاتے ہیں ان کا بھی وہ مالک ہے۔ اور پھر کیا؟ پوری کائنات ان سمندروں کی تہ سے لے کر ان تہ کے نیچے پھر چلے جائیں، اس کے نیچے جو آخری حد ہے وہاں سے لے کر عرش الہی تک
ہر چیز رب تعالی جل شانہ کے سامنے اس طرح ہے کہ جس طرح تھیلی میں مٹھی میں کوئی چیز ہو۔ اس سے بڑھ کے اور توحید کیا ہوگی؟ یہ مالک و خالق جب کسی کو جو عطا کر دے کوئی بندہ اس کا انکار کیوں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب عطا کر دے تو اس کا انکار کرنے سے تو فرقہ واریت پھر پیدا ہوتی ہے نا۔ عید تہا کر رہا توحید 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 کا نعرہ لگانے والے اب رسالت کی طرف آ جائیں تو پھر محمد رسول اللہ تو کہنا پڑے گا نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 سال 20 سال کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے تو مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا۔ اب یہ رسول بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں نا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس مالک و خالق نے ہی بھیجے ہیں نا۔ اب جو تسلیم نہیں کرے گا پھر وہ فرقہ واریت پیدا کر رہا ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے وہ کس نے عطا کیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ ملکہ یہ مقام ان کو کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ پھر وہ ایسے بازو کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، جب ہاتھ باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ معجزہ کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ کن کو عطا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب جو نہیں مانے گا پھر وہ فرقہ واریت پیدا کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کس نے معجزہ عطا کیا؟ کوڑے کے کوڑ کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا بیماری، اس کا مرض، اس کا کوڑ جو تھا وہ جاتا رہتا تھا، شفا یاب ہو جاتا۔ اور فرماتے عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم کیا گھر میں رکھ کے آئے ہو، کیا کھا کے آئے ہو اور کیا تم نے ذخیرہ کیا ہے، سب چیزیں میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ یہ کس نے عطا کیا؟ اب یہ غیب کی باتیں کس نے عطا کی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ آج جو یہ کہے گا نبیوں کو غیب نہیں تھا تو پھر وہ فرقہ واریت پیدا کرتا ہے نا بھائی۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہی ان کو معجزات عطا کیے، تو پھر ان کا انکار بندہ کیوں کرے گا؟ بھئی ہم مسئلے کے حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہماری پہچان ہے، تو یہ جماعت السالکین کا بھی یہی مشن ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کو جو مقام اللہ کریم نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے نا کہ اس کا انکار کرے۔ جب انکار کرے گا تو فرقہ واریت پیدا ہوگی۔ اب کتنے سارے ٹاپک ہیں جو بد عقیدہ لوگ، جو فرقہ واریت پیدا کرنے والے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ کیا کہ جی آپ کو علم غیب نہیں تھا، آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، اور پھر آپ اپنا جو ہے وہ نور نہیں ہے جی، اور آپ ہماری طرح کے عام انسان ہیں جی، آپ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے جی، اور پھر کیا اپنا کیا چیزیں نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے متعلق انکار کرتے ہیں، تو پھر فرقہ واریت پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھول جانے کا مرض ہے، فرمایا چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی، ایسے ہوا میں 3 چلو بھر کے نبی علیہ السلام نے ان کی چادر میں ڈال دیے، اور انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اکٹھی کر کے سینے کے ساتھ لگا لی۔ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ میرا بھول جانے کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جب دعوت پہ گئے تو دونوں بچے ان کے وہ شہید ہو گئے۔ وہ ایک واقعہ ہے، پورا واقعہ۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ ان بچوں کے ایسے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرا، بچے زندہ ہو گئے۔ یہ کون بیان کرے گا؟
یہ تو صحیح العقیدہ ہی بیان کرے گا نا، بد عقیدہ بیان تو نہیں کر سکتا۔ اب ان باتوں کو جو نہیں تسلیم کرے گا وہی فرقہ واریت پیدا کرتا ہے نا۔ ادھر آرٹیشیا میں ایک جگہ پہ، آرٹیشیا جگہ ہے یہ، آپ امریکہ میں جائیں نا تو لاس اینجلس کے کنارے کے اوپر ساتھ آرٹیشیا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جب نچیز پچھلے سے پچھلی مرتبہ گیا تو وہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک ہوٹل کے اوپر کھانے کا ارینج تھا، وہاں میں کھانا کھاتا تھا۔ ایک صاحب وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور آ کے انٹرویو کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا آپ کا سلسلہ ہے، کیا اس طرح ایسا انٹرویو سے شروع کر دیا۔ اب اس کے اوپر بھی میں یہ واقعہ میں آپ کو آگے اس بات کی، اس عقیدے کی وضاحت میں بتاؤں گا کہ جو آج لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اس میں وہ واقعہ آپ کو سناؤں گا کیونکہ وہ بندہ اس سے ریلیٹڈ تھا۔ تو ہم تو اب بات یہ ہے کہ معراج پاک پر کون گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کس کے حکم سے، کس کے ارینج سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کے ارینج سے۔ اب جو انکار کرے گا فرقہ واریت پیدا نہیں ہوگی۔ ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کے انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ جو مانے گا وہ صحیح العقیدہ ہے، جو انکار کرے گا وہ فرقہ واریت پیدا کرتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے اس کو آگ اثر نہ کرتی۔ آپ جب تبسم فرماتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرقہ واریت انکار کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اقرار کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اقرار ہی کر لیا کسی چیز کا، دو رائے اس کے اوپر ہے ہی نہیں، تو پھر فرقہ واریت کیوں پیدا ہوگی؟ پہلے تو توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان کریمی کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب نبی علیہ السلام کی شان مبارک جو رسالت سے تعلق ہے، توحید و رسالت، ہم رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر وہ سارے نبی عام بندے کی طرح تھے تو پھر میرا بھائی غور کر ذرا، اللہ تجھے ہدایت دے اے بدعقیدہ، اللہ تجھے ہدایت دے۔ تو اپنے باپ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا میں اور میرا باپ ایک ہی ہیں؟ پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تیرا باپ تیری جگہ پہ کھڑا ہو جائے، تو اپنے باپ کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، اس کا مطلب ہے اب تو اس کا باپ بن گیا، وہ تیرا بیٹا بن گیا۔ بیٹا بیٹا رکھا گیا، باپ باپ رکھا گیا، اس کا ایک مقام رکھا گیا۔ اسی طرح کافر کافر ہے، مسلمان مسلمان ہے، مومن مومن ہے، اللہ کا ولی ہے، صحابی صحابی ہے، اور انبیاء انبیاء ہیں، انبیاء المرسلین جن کو کتابیں عطا کی ہیں وہ مرسل انبیاء ہیں، اور ان تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والا شخص یہ کہے کہ وہ ہماری طرح تھے، اب اس کی عقل کام کرتی ہے، وہ فرقہ واریت نہیں پیدا کرتا؟ بتائیں نا جی، فرقہ واریت کس نے پیدا کی؟ فرقہ واریت کس نے پیدا کی بھائی صاحب؟ فرقہ واریت تو پھر اسی نے پیدا کی کہ جو ان ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے۔ فرقہ واریت اسی نے پیدا کی جو ان ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے۔ جو اقرار کر رہا ہے وہاں فرقہ واریت کیوں پیدا ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا جی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر۔ اللہم صلی اللہ
سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ فرقہ واریت پھر کس نے پیدا کی؟ جس نے انکار کیا اسی نے پیدا کی نا۔ جو اقرار کر رہا ہے وہ تو اقرار کر رہا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ہم تو رب تعالی جل شانہ کے سارے نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب والقدر خیرہ وشرہ میں آ کے پھر یہاں پہ آ کے بدعقیدہ لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے، چلو اچھا کام تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کی توفیق دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جوا، شراب، زنا، چوری چکاری، ڈاکہ، قتل، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا کرو، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ پر بہتان ہو گیا نا۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے والی چیزیں ہیں، اور یہی چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو بندہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، اچھائی کی توفیق دیتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی شان کی طرف جائیں تو ہم تو تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفۃ اللہ ہونے سے لے کر نوح علیہ السلام کا آپ واقعہ دیکھیں، ان کی جدی پہاڑ کے ساتھ جو کشتی لگی ہے، اور وہ نہ ماننے والے، وہ فرقہ واریت پیدا کرنے والے، وہ برباد ہوئے، وہ ڈوبے، کتنے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کریم نے آگ کو گلزار بنا دیا، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اوپر چھری چلا دی، امتحان تھا، اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ جب چھری چلا دی تو جنت سے اللہ کریم نے دمبا بھیج دیا۔ آج ہم وہ قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے، سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ کتنے انبیاء علیہ السلام کے کتنے سارے معجزات ہیں، ہم تو سبھی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اب یہ اگر کہا جائے کہ ٹھیک ہے سارے نبیوں کے معجزات کو تسلیم کرو، لیکن محمد جو تھے وہ ہماری طرح تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا بھائی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو تسلیم نہ کرنے میں کون سی جناب وہ معاذ اللہ یہاں پہ زمین یا پراپرٹی تقسیم کرنی آپس میں، کہ صرف آ جا کے دعوت، دشمنی، کدورت، دل میں بغض، حسد، کینہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ یہ فرقہ واریت بھی لوگ اس کو کہیں گے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں، مقصود کائنات مانتے ہیں، اور ایسے منہ بھر کے جناب ہے، منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ امی تھے، وہ ان پڑھ تھے، اور اپنا مولوی جناب وہ ڈاکٹر بھی ہے اور سارا کچھ اس کے علم آ گیا۔ جبکہ نبیوں کا علم جو اللہ کریم نے جن کو علم عطا کیا، ان کا علم جو ہے، ان نبیوں کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہے کہ جس طرح ساتوں سمندروں میں سے چڑیا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لے۔ ہاں جی، چڑیا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لے ساتوں سمندروں میں سے۔ نبیوں کا علم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہے، تو آج ان کے علم کا بھی انکار کیا جاتا ہے۔ ان کے حاضر و ناظر کا قرآن پاک میں شاہد ہوں مبشر ہوں فرمایا کہ وہ تم کے اوپر گواہ بھی ہیں، بشارت بھی دینے والے ہیں، تو بسترے میں سونے والے کو آپ گواہ کہیں گے؟ بھئی آپ ایسے محفل میں بیٹھے ہیں، ابھی آستانہ عالیہ علوی شریف پہ نیو شاد باغ ادھر اپنے پیر خانے میں بیٹھے ہیں، تو جو بندہ یہاں پہ نہیں ہے کیا اس کو گواہ کہیں گے آپ؟ جو موجود ہی نہیں ہے وہاں پہ اس کو گواہ کہیں گے؟ گواہ تو وہی ہوگا جو وہاں پہ موجود ہوگا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کا شاہد و مبشر و نذیرہ بنا کر بھیجا ہے، اور مولوی کہتا ہے، آج کا بدعقیدہ شخص یہ کہتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ قرآن فرما رہا وہ گواہ ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، اور مولوی کہتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ یہ فرقہ واریت پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے۔